عتیق میر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد۔ میر صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سر کیا اب تک کی اپڈیٹ ہے، حالات وہاں کیا ہیں اور گورنمنٹ کے اینڈ پہ جو ہے وہ کتنی سپورٹ حاصل ہے، کیا معاملات ہیں سر، آپ بہتر بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں ابھی موقع دیکھ کر آیا ہوں اور میں نے اسنارکت سے بھی جائزہ لیا۔ اللہ کی کیا حکمت ہے کہ اس وقت وہاں ہر وہ بہترین آگ بجھانے کا جو سسٹم ہے وہ موجود ہے، لیکن ملبے نے راستے بند کر دیے۔ 3 ہی راستے تھے اور وہ ملبے سے، دھوئیں سے مکمل بند ہو چکے۔ اب اس وقت کوشش یہی ہو رہی ہے، آگ تو کافی حد تک اس کی شدت کم ہو گئی، لیکن ملبے کے اندر جو آگ ہے اس کے کہیں نہ کہیں شعلے نظر آ رہے ہیں، اور برابر میں ایک گل تجارہ بہت بڑا مال ہے، اس کی دیواریں بھی ہیٹ اپ ہیں اور دیواروں سے دھواں نکل رہا ہے، کچھ چٹک بھی گئی ہے، تو اس کی کولنگ کا عمل جاری ہے۔ تو خدا سے دعا ہے کہ یہ آگے سلسلہ یہ نہ بڑھے، لیکن نقصان اتنا بڑا ہو گیا کہ گل پلازا جو کراچی کی سب سے اہم مارکیٹ تھی، جہاں لوگ شادی کا مکمل سامان خرید پاتے تھے، جہاں عید کی شاپنگ کے لیے لوگ آتے تھے، تاجروں نے 20-30 لاکھ روپے یعنی مال بھر دیا تھا دکانوں میں، اور 1200 کے قریب دکانیں وہ مکمل طور پہ ختم ہو گیا، مکمل طور پہ جل گیا۔ کوئی ایک دکان ایسی نہیں جو بچ پائی ہو۔ اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو اسباب تھے اس کی تباہی کے، کہ فائر ٹینڈر کا لیٹ آنا، پھر پانی کا ختم ہو جانا، اور پھر اس کے بعد جب طلب کیا گیا واٹر سیوریج کے ٹینکرز کو، تو وہ دور سے وہ ٹینکرز پہنچے۔ تو فائر بریگیڈ میر صاحب لیٹ پہنچا؟ جی ہاں، اس میں تاخیر کی تو گنجائش تھی ہی نہیں، اس لیے کہ جہاں کپڑا، ریگزین، فوم اور یہ ربڑ کے آئٹمز ہوں، کیسے ممکن ہے وہاں ایک دکان کو آگ لگے اور اس کے بعد وہ چل سوچل وہ آگے پھیلتی چلی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ وہاں ایکوپمنٹس اپنے بھی ہوتے تو بچاؤ ہو جاتا، لیکن اس نوعیت کی آگ یا اس قسم کی جو آئٹمز ہیں جو گل پلازا میں فروخت ہوتے ہیں، وہ تو اس کو چنگاری چاہیے، اس کے بعد شعلوں کو پھیلنے سے روکنا میر بہت صاحب ہی پلازے کے اندر بھی کوئی انتظام موجود نہیں تھا فائر سیفٹی کے لیے؟ کوئی کسی طرح کا کوئی بندوبست نہیں تھا؟ دیکھیں، تھوڑا بہت تو ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ حتمی طور پہ اس کی روک تھام تو فائر بریگیڈ ہی نے کرنی ہے۔ آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کے پاس فائر ایکسٹنگوشرز ہیں یا آپ کے پاس کوئی پانی وغیرہ جو بھی دستیاب ہے، تو وہ جب آپ نہیں روک پاتے اور پھر وقت بھی بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے فائر ٹینڈرز کے آنے میں، جی، تو پھر اس کو روکنا کسی کے بس کی بات ہوتی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہہ بھی لیں کہ وہاں انتظامات تھے، تو بھی اس نوعیت کی آگ، جو چھوٹے چھوٹے پیسیجز تھے، راستے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، گل پلازا کے اندر 1200 دکانیں ہیں اور 5 فلورز تھے، گراؤنڈ بیسمنٹ پلس 4، تو یہ 1200 دکانوں میں کچھ نہیں تو آپ سمجھ لیں کہ 3 ارب سے زیادہ کا مال بھرا ہوا تھا۔ اور اگر اندازہ کریں کہ کتنی اہمیت ہے اس مارکیٹ کی، کہ 10,000 خاندانوں کا روزگار اس کے جلنے سے فی الحال وہ ختم ہو گیا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو بھی جلنے کے اسباب ہوں، کچھ چیزیں حکومت کو فوری کرنی چاہیے کہ اب کراچی میں کم از کم فائر بریگیڈ کے محکمے کو وہ تمام تر آلات مہیا کرنے چاہیے جو آپ بتا رہے تھے کہ یہ فائر بریگیڈ جب پہنچا، ایک تو وہ لیٹ آیا، دوسرا پانی نہیں تھا ان کے پاس۔ اصل میں فائر بریگیڈ کو اندازہ کبھی نہیں ہوتا کہ آگ کا درجہ کیا ہے، تو ایک آدھ گاڑی یا ایک دو ٹینڈرز آتے ہیں، اور پھر جب وہ پیچھے اطلاع کرتے ہیں کہ بھئی آگ کی نوعیت بہت زیادہ شدید ہے، تو پھر مزید گاڑیاں آنے میں اتنی تاخیر ہو جاتی ہے، کچھ رش کی وجہ سے، کچھ ان کے تیاریاں نہیں ہوتی، کہ وہ آگ وہ تقریباً اپنا کام کر چکی ہوتی ہے۔ بیشتر مارکیٹ میں ہم نے دیکھا
کہ آگ سب کچھ جلا کے بجھ گئی، لیکن اسے اتنی صلاحیت نہیں تھی فائر ٹینڈرز میں کہ اسے اس کی روک تھام کی جائے یا اسے بجھایا جائے. تو یہ غفلت تو ابتدائی طور پہ ہے، جس کی وجہ سے ہم ہر سطح پہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کم از کم آپ اس محکمے کو پوری استعداد تو بخشیں. کراچی میں 10 گنا زائد اس کی ضرورت ہے، یعنی اس وقت 10 گنا کم ہے استعداد فائر بریگیڈ کی. تو اندازہ کریں کہ حکومت نے اس شعبے کو کس قدر غفلت کے ساتھ نظر انداز کیا ہوا ہے. جو فائر مینز ہیں ان کے پاس وہ وردیاں نہیں ہوتی، وہ یونیفارمز نہیں ہوتے جو آگ کے سامنے وہ کھڑا ہو سکیں. ان کے پاس وہ ماسک نہیں ہوتے کہ وہ دھوئے میں اندر زیادہ دیر تک رک سکے. تو یہ کراچی جیسا ملٹی نیشنل شہر ہے، اور جس طرح یہ معیشت کا ہب ہے، اس میں گل تجارہ جیسی مارکیٹ کا جلنا کراچی کی معیشت پہ، کراچی کی تجارت پہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے پیچھے یقیناً یہ فائر بریگیڈ کے عملے کا ابتدائی جو کردار ہے وہ اس پر ہم ضرور سوال اٹھا سکتے ہیں. تو باقی رہ گیا اس وقت اب وہاں سب کچھ ہے، لیکن آگ نے سارے راستے بند کر دیے. اچھا، دوسرا میر صاحب جو آپ سے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو پلازا تھا اس کے اندر جو ایمرجنسی ایگزٹ ہوتے ہیں وہ بھی پراپر نہیں تھے، وہ بھی کلوز تھے سارے، اس میں سے ایک دو شاید کھلے ہوئے تھے. اس طرح کی باتیں بھی سامنے آئی ہیں. اور کتنے لوگ ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں اندر؟ کوئی اس کا کوئی جانچ کی جا سکتی ہے اس لمحے؟ جی بالکل. دیکھیں یہ مین انٹرنس جو تھے وہ تو میرے خیال 3 ہیں، رائٹ. اور جب دھواں بھر جاتا ہے تو پھر کسی کو کیا پتا کہ کدھر جانا ہے. آپ اگر گل پلازا کے اندر داخل ہوں تو اس میں اتنی گلیاں ہیں کہ آپ کو انٹرنس ڈھونڈنے میں بھی وقت لگتا ہے، اور جب چاروں طرف دھواں پھیل جائے تو آدمی کی تو سدبود ختم ہو جاتی ہے. میں وہاں موجود کافی لوگ مجھ سے کہنے لگے، کسی نے کہا میری فیملی کے 4 لوگ اندر ہیں، کسی نے کہا 3 لوگ اندر ہیں. تو اسیسمنٹ یہی ہے کہ کم و بیش 50 سے 100 لوگ اندر وہ ملبے میں دب چکے ہیں. یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں 5 یا 6، یہ شروع کے حصوں سے یہ لاشیں برآمد ہوئی، لیکن جو اندر ملبے تلے دب چکے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے. اس لحاظ سے یہ بہت ہی ایک ہولناک سانحہ ہے. یہ قیامت صغریٰ کا منظر پیش کر رہا ہے کہ لاشیں اندر دبی ہوئی ہیں، اور ملبہ اٹھانے کا بھی ابھی کوئی راستہ ہے نہیں، کیونکہ ملبہ اٹھانے کے لیے لازم ہے کہ وہ کول ہو اور اس میں آگ مکمل بجھ جائے. اس کے لیے کولنگ کا عمل جاری ہے، لیکن اب بھی آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں. اور میں نے دیکھا سنارکل سے کہ وہاں تک کسی کی رسائی ہے نہیں، کیونکہ مارکیٹ کا طول و عرض اتنا زیادہ ہے کہ وہاں تک سنارکلز کی پہنچ بھی نہیں ہے.